کی ہے, بچیوں کو ذبح کیا ہے, اپنی بیوی کو ذبح کیا ہے, جو اس کی بیوی میری سب سے چھوٹی بہن ہے عائشہ. دو بیٹے بھی ہیں جی 2 بیٹے بھی ہیں اس کے, وہ دونوں بیٹے بھی گھر میں موجود تھے. ٹھیک ہے, ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا. جی ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. کچھ اور نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا یہ. السلام علیکم ناظرین, آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام. راولپنڈی کی تاریخ کا انتہائی دلخراش اور انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا. 2 کمسن بچیوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل اور اہلیہ کو شدید زخمی کرنے والے سفاک شخص کو مقامی عدالت نے 2 بار سزائے موت سنا دی. اس وقت ہم ان مقتول بچیوں کے سگے ماموں اور اس کیس کے مدعی کے گھر کے پاس موجود ہیں. آئیے اس متاثرہ خاندان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. میں بچیوں کا سگا ماموں رشتے میں لگتا ہوں, اور بچیاں جو لگ بھگ چھوٹی والی 3.5 سال کی تھی اور جو بڑی والی تھی وہ لگ بھگ 9 سال کی تھی, جن کے ساتھ یہ سانیہ پیش آیا. اور یہ سانیہ 15 جولائی 2024 8 محرم والا دن تھا, اور صبح تقریباً 8:30 اور 9 کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا. مطلب ان کو سگے والد نے قتل کیا؟ جی, ان کے اپنے سگے والد عثمان نامی درندہ نے یہ سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نے ان کو ذبح کر دیا, اور بہت بڑا ظلم رقم کیا ہے اس خبیث نے. اچھا یہ بتائیں, اس واقعے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے؟ جی وہاں پہ اس وقت جس وقت اس نے یہ حرکت کی ہے, بچیوں کو ذبح کیا ہے, اپنی بیوی کو ذبح کیا ہے, جو اس کی بیوی میری سب سے چھوٹی بہن ہے عائشہ. تو اس کے بعد وہ گھر سے باہر جب یہ باہر بھاگ کے نکلی ہے کسی طریقے سے چھڑوا کے, تو اس وقت وہ اس کے پیچھے بھاگا ہے. تو وہ گلی میں آ کے پہلے ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی ہے, پھر وہ گر گئی ہے. اور اس دوران وہاں گلی میں سے ایک لڑکا گزر رہا تھا, وہ راؤنڈ اباؤٹ 18-19 سال کا بچہ تھا وہ. تو وہ کچھ مینٹلی طور پہ بھی کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ میری پھر بعد میں ملاقات ہوئی. عبدالرحمان نام تھا اس لڑکے کا, میں پہلے نہیں جانتا تھا. تو اس کے گلے پہ بھی اس نے چھری پھیری تھی. تو وہ جب اس کے گلے پہ چھری اس نے وار کیا چھری کا, تو وہ جیسے تیسے اس سے اپنے آپ کو چھڑوا کے وہاں سے بھاگ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ گر گئی تھی, یہ پھر واپس گھر میں چلا گیا تھا. پھر اسی اسنا میں ہم تک تو یہ پہنچ چکی تھی بات میری. اس سے جو بڑی سسٹر ہے وہ صدر میں رہتی ہے, اس نے کال کر کے مجھے بتایا تھا کہ یہ سانیہ ہو گیا ہے, رونما ہوا ہے. تو پھر میں یہاں سے میں اس وقت پہنچا, آتا شیخ فضل میں تھا, میں پہنچا وہاں پہ جیسے تیسے بھی. تو بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا محلے والوں کے ساتھ مل کے, لیکن اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اندر بچیوں کے ساتھ یہ سانیہ پیش آ چکا ہے. تو گھر پہ کتنے لوگ تھے اس وقت؟ گھر پہ ایکچوئل یہ اس کی فیملی تھی, یہ کمبائنڈ رہتے ہیں. اس میں 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے بھی ہیں؟ جی 2 بیٹے بھی ہیں اس کے, وہ دونوں بیٹے بھی گھر میں موجود تھے. ٹھیک ہے, ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا؟ جی ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. اور ایک بھائی اس کا پچھلے پوشن میں رہتا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی انجرڈ ہے. اس کو بھی کہیں چھری کا وار اس نے کر کے اس کو بھی انجرڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, ارسلان نامی. اور ایک بھائی اس کا اوپر رہتا ہے, عرفان نامی. تو وہ جو عرفان تھا اور اس کی جو مسز تھی, جو بچے تھے, وہ تو اس وقت وہاں نہیں تھے میرے نالج کے مطابق جو مجھے پتہ چلا. اور وہ ارسلان اور اس کی فیملی جو اس کی چھوٹی چھوٹی 2-3 بچیاں ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اچھا اتنی سفاکیت, مطلب دیکھیں نا, کیا وجہ کیا بنی ہے, ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ ایکچوئل شبیر بھائی یہ ایک ایسا معمہ ہے جو حل طلب ہے. مجھے جو چیزیں پتہ چلی اس میں یہ تھا کہ کیونکہ ایک نارمل بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, یہ سائیکو ٹائپ بن چکا تھا, کچھ نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا, یہ کوئی نشے پہ بھی یہ سٹارٹ ہو گیا تھا, چڑھ گیا تھا. اور پلس اس کا اس کے بڑے بھائی کا جو عرفان نامی اس کا بھائی ہے بڑا, جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کا, اوپر رہتا ہے اوپر والے پوشن میں, اس کے ساتھ کوئی اس کا تنازع چل رہا تھا گھر کا. اور تمام بھائیوں نے اتحاد کر کے اس کے خلاف کوئی محاذ کھولا ہوا تھا. اس کو جیل بھی بھجوایا تھا, یہ سرکاری جاب کرتا تھا تو اور ایک اساس ادارے میں, تو وہاں اچھا ویل سیٹل تھا, یہ بینک بیلنس بھی آیا تھا, گھر بھی اپنا, کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی. لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی حرکت جو سمجھ سے بالا تار ہے. بھائیوں کے ساتھ کلیش تھا, گھر کے اوپر کلیش تھا, ان کی ڈیمانڈ تھی, ان کی ڈیمانڈ پوری بھی کرنا چاہ رہا تھا, مسز اس کی پوری نہیں کرنے دے رہی تھی, اور کوئی ایسے ویسے بلا کوئی ایسے سین چل رہا تھا. تو اس دوران یہ سانیہ ہو گیا اور اس نے یہ حرکت کر دی. تو یہ کوئی سمجھ سے بالا تار ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 1.5 سال فائٹ کی ہے اس کو شبیر بھائی. اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور جو یہ منطقی انجام کو پہنچا یہ کیس, اور اس میں 2 بار اس کو سزائے موت میں 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی. ایڈیشنل سیشن جج افشاں اعجاز صوفی صاحبہ نے یہ سزا سنائی. ٹھیک ہے, اور اس میں جو زیادہ کاوش ہے
جو پروسیکیوٹر ہے عقیل اوان صاحب, ان کی بہت کاوش ہے, اور انہوں نے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ یہ کیس مخالف سمت میں جا رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی 50 پہ آ گئے تھے یہ معاملات. کچھ ایکچوئل اس میں جو ایک وکٹم تھا, اس وکٹم نے اپنا بیان چینج کر لیا تھا اور اس کے حق میں بیان دے دیا تھا. وہ کون؟ وہ اس کی اپنی مسز, میری بہن. وہ کیا وجہ بنی؟ بس اس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی وہ یہی کہتی ہے کہ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ جو 2 بچیاں تھیں وہ تو چلی گئی ہیں, وہ تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن میرے جو 2 بچے ہیں چھوٹے وہ خراب ہو رہے ہیں, ان کو سرپرستی کی ضرورت ہے. تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میرے جو بچے ہیں میں اس کو, ان بچوں کو اس کے ہینڈ اوور کروں, یہ باہر آئے میں اس کے ہینڈ اوور کروں, اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہوں, یعنی کہ میرے ساتھ. تو وہ یہ چاہتی ہے کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے. میں نے اسے یہ بتایا, میں نے کہا بیٹا تم نے نہیں رہنا, تو وہ بچے بھی تو تیرے ہی ہیں نا, وہ بھی میرے بچے ہیں, اب میں پال لوں گا, میں سنبھال لوں, جیسے میں نے تمہیں پالا ہے, تمہیں پال پوس کے بڑا کر کے جوان کر کے پڑھایا لکھایا, اس کے ساتھ میں نے شادی کی, میں تمہارے ساتھ تم بھی میرے بچے, میں ان کی بھی کفالت کروں گا, پرورش کروں گا. تو لیکن بس ایک انسانی ذہن ہے, کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, میرے ذہن میں کیا ہے, تو بہرحال اس کا یہ مدعا ہے. تو لیکن الحمدللہ میں نے پھر بھی فائٹ کیا اس کو, اور میں نے وہ ایویڈنس پرووائڈ کیے عدالت کو کہ جو ریکوائرڈ تھے, جو کسی کے پاس بھی نہیں تھے, اور شاید کوئی اور ہوتا میری جگہ, شاید وہ چیز اتنی اچیومنٹ بھی نہ کر پاتا, وہ چیز حاصل بھی نہ کر پاتا جو چیزیں میں نے حاصل کی اور میں نے عدالت میں پرووائڈ کی. اور اسی بیس کے اوپر, اسی بنا پر عقیل اوان کی جو اس نے اپنی جو اس کا تجربہ تھا, جو اسکل تھی, اور بہت انتھک محنت تھی, بڑی کاوش ہے عقیل اوان کی, اور اس نے اس شواہد کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں اس کیس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. پھر سی پی او خالد ہمدانی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ٹیم مقرر کی تھی اس کیس کے اوپر, جس میں انچارج تھا یہ سہیل بھٹی, تھانہ آرا بازار SI سب انسپکٹر, اس کی بھی کافی محنت ہے, اس نے بھی کافی اچھا کام کیا. اور آج الحمدللہ کہ میں نے یہ خوشخبری سنی کہ اس کو ہینگ کیا جائے گا, اس کو سزائے موت دی جائے گی, اور 2 بار دی جائے گی. مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں ان بچیوں کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہوا, بلکہ کئی ایسے موڑ آئے کہ مجھے بیک فٹ پہ کرنے کی بہت کوشش کی گئی, اس کے خاندان والوں کی طرف سے, ان کے چچاؤں کی طرف سے, وہ آرمی ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں, تو اس لیے ان کے سورس بھی کافی تھے, تو انہوں نے کافی ہاتھ پاؤں چلائے ہیں. لیکن الحمدللہ میں ڈٹا رہا, اور میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا, فضل کیا کہ مجھے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. اس کو 2 بار سزائے موت؟ جی 2 بار سزائے موت کا. یہ فیصلہ کہاں سے, کون سی عدالت نے کیا؟ یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے یہ فیصلہ جاری ہوا ہے. ایڈیشنل سیشن جج کی جو جج ہیں افشاں اعجاز صوفی, ایڈیشنل سیشن جج ہیں راولپنڈی سے یہ فیصلہ جاری ہوا ہے.